تیسری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتی ہے، جو بطور خاوند بطور شوہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی بیوی کا جو باقی بچا کھانا ہوتا تھا اس سے آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کنت اشرب وانا حائض، میرے پاس کوئی مشروب ہوتا تھا میں وہ پیتی تھی، اور میں اپنے ایام ماہواری حیض کے دنوں میں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں ان مخصوص ایام میں جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان ایام میں عورت کے قریب جانا وہ اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب گندی ہو گئی لہذا میں اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں مشروب کوئی پیتی اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا؟ ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ برتن جس برتن سے میں نے پیا ہوتا تھا اس سے جو باقی بچا ہوتا تھا وہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، جہاں سے میں نے منہ رکھ کے پانی یا مشروب پیا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ بھی برتن کی اسی جگہ پر رکھ کے وہ مشروب پیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے بچے ہوئے کھانے سے آر محسوس نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر عام دنوں میں تو لوگ بیٹھ کے آپس میں وہ کھانا کھا لیتے ہیں، میاں بیوی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے علاقے، کچھ ایسے مذہب جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ جب ان کی کوئی عورت وہ حائضہ ہو جاتی، جب وہ ایام مخصوصہ میں چلی جاتی تو اس کے لیے وہ انہوں نے علیحدہ کمرہ بنایا ہوتا تھا، نہ اس کے ہاتھ سے بنی کوئی چیز کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ اس کے پاس جو نا وہ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام حیض جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ عورت کے ساتھ صرف ہم بستری نہیں کر سکتے، آپ عورت کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، اگر کوئی چیز وہ آپ کو پکڑانا چاہے آپ اسے وہ پکڑ بھی سکتے ہیں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے یہ جائے نماز پکڑا دو، مصلی پکڑا دو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں حائضہ ہوں، میں اس وجہ سے میں نے آپ کو وہ مصلی نہیں پکڑایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تیرا حیض ہے یہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں آ گیا، یہ تیرے ہاتھوں میں نہیں آ گیا، اس وجہ سے اگر حائضہ عورت کھانا پکا کے دیتی ہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اگر حائضہ عورت وہ ہمیں کپڑے جو نا وہ دیتی ہے، کوئی جوتا پکڑاتی ہے، کوئی چیز پکڑاتی ہے، ہم پکڑ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ لگانے کے ساتھ وہ پلید نہیں ہوگی، گندی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بطور شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے اسوہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو پیار اور محبت کے ساتھ خوبصورت نام سے بھی پکار لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، کوئی بھی کام کہنا ہو تینوں نظر نہیں آتا کام نہیں کرنا ہے، فلاں فلاں الٹے نام لے کے انی ہے فلاں ہے فلاں ہے بولی ہے، میں وعدہ دے رہا تینوں آواز نہیں سنن دی ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو وہ خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتے تھے۔ نک نام جو کہتے ہیں نا، چھوٹا نام، ایک پورا نام ہوتا ہے، نک نام جو چھوٹا نام جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے ساتھ بھی پکارا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن کہا یا عائشو، کیا کہا؟ اے عائش، کیا کہا؟ اے عائش، پورا نام کہا ہے عائشہ، لیکن کیا کہا؟ اے عائش۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو خوبصورت ناموں کے ساتھ بھی پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور شوہر آپ کی زندگی سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. اپنی بیوی کی سہیلیوں کا بھی کیا کرتے تھے؟ خیال رکھا کرتے تھے. ہمارے ہاں موجودہ معاشرے میں یہ کام تو بالکل نہیں ہو سکتا. کیا جی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی سہیلیوں کو کوئی تحفہ دے دے گا نا تو بیوی سمجھے گی کہ یہ جو نا اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے, یہ مجھے اب چھوڑنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پھر جو نا وہ سہیلیاں جو نا وہ گپ شپ لگانی شروع کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا رشک کبھی کسی بیوی پر نہیں کیا جتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. خدیجہ نے یہ کیا تھا, خدیجہ نے یہ کیا تھا, خدیجہ نے یہ کیا تھا, خدیجہ ایسی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گاہے بگاہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی گوشت بناتے, کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت بنا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی دیا کرتے تھے. اس وجہ سے بطور شوہر, بطور خامند ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کی سیرت ہے, آپ کا اسوہ ہے, اس میں ایک یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھ سکتا ہے, ان کو بھی کوئی چیز دے سکتا ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے.